لك الحمد الحمد لله كفى والصلاة والسلام على من اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون صدق الله مولانا العظيم۔ ہم میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی اصلاح ہو جائے۔ اگر آپ کسی شخص سے یہ سوال کریں کہ کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی اصلاح ہو، تو اس سوال کے جواب میں آپ کو نہیں سننے کو نہیں ملے گا۔ ہر شخص یہ کہے گا کہ ہاں ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اصلاح ہو۔ لیکن عجیب بات ہے کہ ہم یہ چاہتے تو ضرور ہیں کہ ہماری اصلاح ہو، اور اصلاح کی کتنی کوششیں ہو رہی ہیں، جلسے ہوتے ہیں، اجتماعات ہوتے ہیں، بیانات ہوتے ہیں، جمعہ میں تقریریں ہوتی ہیں، مضامین لکھے جاتے ہیں۔ لیکن سچی بات یہ ہے کہ ان ساری کوششوں کے وہ نتائج ہم کو دیکھنے کو نہیں ملتے جو نظر آنے چاہیے۔ تقریر سن کے ہم لوگ یہ ضرور کہتے ہیں کہ ماشاءاللہ بڑی اچھی تقریر ہوئی، لیکن ماشاءاللہ کے بعد جو چادر تان کے ہم لوگ سوتے ہیں، غور کیجئے وجہ کیا ہے کہ ہم میں سے ہر شخص کی اس چاہت کے باوجود کہ اصلاح ہو جائے، اور بہت ساری کوششوں کے باوجود اصلاح کیوں نہیں ہو پا رہی؟ میں آج آپ سے بہت صاف صاف کچھ باتیں کہنا چاہتا ہوں، اور بہت ہی سمجھ میں آنے والی باتیں کہنا چاہتا ہوں۔ ہر شخص چاہ رہا ہے کہ اصلاح ہو، لیکن اصلاح کی گاڑی آگے بڑھنے کے بجائے پیچھے ہٹتی جا رہی ہے۔ اس کا بنیادی سبب یہ ہے کہ ہم میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اصلاح ہو، لیکن وہ اس اصلاح کا آغاز اپنی ذات سے نہیں، دوسروں کی ذات سے کرنا چاہتا ہے۔ معاشرہ سدھر جائے، لیکن سدھار کی ابتدا ہماری ذات سے نہ ہو، بلکہ وہ فلاں صاحب ہیں نا، ان میں ایسی ایسی عادتیں ہیں، پہلے ان کے اندر سدھار آنا چاہیے۔ یہاں تک کہ بیان سننے بھی ہم جا رہے ہیں، جلسے میں بھی ہم جا رہے ہیں، تو ہم میں سے کتنے شخص ہیں جو یہ نیت کر کے جاتے ہوں کہ اللہ آج تقریر کرنے والے کی زبان سے وہ باتیں کہلوا دیجیے گا جن کے ذریعے سے میری اصلاح ہو جائے۔ اللہ آج کچھ ایسی گفتگو ہو جائے کہ میرے دل کے اندر اللہ کا خوف اتر آئے، اللہ کی محبت آ جائے، گناہوں سے نفرت آ جائے، میرے عیب مجھ پر کھل جائیں، مجھ کو اصلاح کی توفیق ہو جائے۔
کیا کبھی ہم جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتے ہیں تو دل ہی دل میں اللہ سے یہ کہتے ہیں کہ اللہ بہت جمعہ کی نمازیں پڑھ چکے اور بہت جمعہ کی تقریریں سن چکے، لیکن اب تک تو ہماری زندگی جیسی ہے وہ ہم اچھی طرح جانتے ہیں، اللہ آج جمعہ کا مبارک دن ہے، آج فقیر اور بھکاری بھی اپنے گھر سے صبح نکلتے ہیں تو یہ سوچتے ہیں کہ آج جمعہ کی خیرات تو ہم کو ضرور ملے گی، آج آپ ہم کو ہماری اصلاح کی خیرات عطا فرما دیجیے۔ کون ہم میں سے یہ ارادہ کرتا ہے؟ کون اس جذبے کے ساتھ مسجد آتا ہے؟ یہ بہت غور کرنے کا مقام ہے کہ ہم میں سے ہر شخص اپنے آپ کو اصلاح سے فارغ سمجھتا ہے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ اصلاح دوسروں کی زندگی سے اس کی ابتدا ہو۔ کسی خاص برائی پر اگر جمعہ کے دن تقریر ہو تو دو چار لوگ ضرور سوچتے ہیں کہ کاش آج وہ فلانا آ جاتا تو بڑا اچھا ہوتا، آج کا بیان تو اسی کے لیے تھا، بڑا اچھا ہو جاتا اگر آج کی تقریر وہ سن لیتا۔ ہماری اپنی ذات کہاں ہے؟ اور یاد رکھنا یہ جو مزاج ہے کہ ہر چیز میں ہماری نگاہ دوسرے پر جائے، ہر برائی کے سلسلے میں ہم دوسروں کی طرف نگاہ اٹھائیں، عیوب دوسروں کے تلاش کریں، خامیاں دوسروں کی تلاش کریں اور اپنی خامیوں اور اپنی کمزوریوں کی طرف سے نگاہ ہٹا لیں، یہ علامت ہے اس بات کی کہ اس انسان کی ہلاکت کا اللہ کے ہاں فیصلہ ہو چکا ہے۔ ایسے شخص کی اصلاح نہیں ہوگی جو دوسروں کے عیبوں اور دوسروں کی کمی اور کمزوری کے پیچھے لگا رہے اور اپنے عیوب کی طرف سے بالکل غافل ہو جائے، کبھی اصلاح نہیں ہوگی۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو یہ غور کرتے ہوں کہ ہماری عبادتوں میں کمزوری ہے؟ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو یہ غور کرتے ہوں کہ ہمارے اخلاق میں کمی ہے؟ کون ہے جو تنہائیوں میں بیٹھ کے سوچتا ہو روزانہ رات کو سونے سے پہلے کہ آج میں نے قرآن پاک کی کتنی تلاوت کی، آج مجھ سے کتنی نیکی کے کام ہوئے، کتنے گناہ ہوئے؟ کس کا یہ معمول ہے؟ اور دوسری طرف یہ معمول ہم میں سے کتنے لوگوں کا ہے کہ جہاں ہم مجلس میں بیٹھتے ہیں تو کسی دوسرے شخص کی غیبت شروع کر دیتے ہیں؟ کتنے لوگوں کا ہم میں سے یہ معمول ہے کہ جہاں ہم کو موقع ملا کسی کی عزت سے کھیلنے کا ہم ضرور اس موقع کو غنیمت جانتے ہیں؟ اور بڑا خوبصورت انداز ہے ہمارا ماشاءاللہ، بڑا خوبصورت انداز ہے۔ مجلس میں ہم بیٹھیں گے، ابھی ایک آدھ 2 منٹ گزرے نہیں کہ پھر ہم شروع کریں گے۔ بات کہنے کی تو نہیں ہے لیکن میں مجبور ہوں کہ میں کہوں کہ فلاں شخص کے بارے میں ایسی بات ہے۔ میں غیبت نہیں کرنا چاہتا لیکن اب واقعی ایسی بات ہے تو کہنی پڑتا ہے، کہے بغیر تو کچھ چارہ نہیں۔ یعنی ہمارے کہنے کا خلاصہ یہ ہے کہ جب تک ہم کہیں گے نہیں اس وقت تک جنت کے 7ویں منزلے میں ہمارا داخلہ ہوگا نہیں۔ اب تو یہاں تک نوبت پہنچ گئی کہ مسجدیں بھی ہماری غیبت سے محفوظ نہیں، مسجدوں میں بیٹھ کے ہم برائیاں کرنے لگے، اور عام لوگوں کو تو جانے دیجئے، امام اور مؤذن اور عالم اور خادم اور دین کی محنت کرنے والے کون لوگ ہیں جو ہماری زبان کے شر سے محفوظ ہیں؟
دین کے سلسلے میں ہمارا یہ مزاج ہے کہ دوسروں کی چھوٹی چھوٹی کمزوریاں بھی ہم کو بہت بڑی بڑی نظر آتی اور اپنی بہت بڑی بڑی غلطیاں بھی دور دور تک نظر ہی نہیں آتی، دکھائی نہیں دیتی، اور اسی کو دنیا کی طرف پلٹ دیجئے، پھر دیکھیے اگر ہم کو تھوڑی سی بھی کوئی بیماری ہو جائے، کوئی پریشانی ہو جائے، تو ایسا لگے گا جیسے کوئی پہاڑ ٹوٹ گیا، اور دوسروں کی بڑی بڑی بیماریاں، ان کی پریشانیاں، ان کی مصیبتیں، ان کے بارے میں ہمیں کوئی فکر مندی نہیں۔ آپ ذرا بتائیے کہ اگر کوئی شخص نزلے اور زکام والے مریض کو، کوئی ایسا شخص جو خود کینسر میں مبتلا ہو، وہ اپنی بیماری بھول کر اگر نزلے اور زکام والے کا علاج کرانے کے لیے کوشش کرنا شروع کر دے اور یہ خیال کرے کہ اس کو تو بہت بڑی بیماری لگی ہے، مجھ کو بہت چھوٹی بیماری لگی ہے، تو کیا آپ اس کو یہ مشورہ نہیں دیں گے کہ آپ ذرا آگرہ تشریف لے جائیے، وہاں ذرا اپنے دماغ کا علاج کرائیے؟ نزلے زکام والے بیمار کے بارے میں آپ یہ سمجھ رہے ہیں اور خود اپنی بیماری کی طرف آپ کی نگاہ نہیں ہے۔ ہم روحانی اعتبار سے ٹی بی میں اور کینسر میں اور بڑے بڑے امراض میں مبتلا ہیں، لیکن دوسروں کی چھوٹی چھوٹی بیماریاں ان کے اوپر ہماری نظر رہتی ہے۔ اور دنیا کے سلسلے میں حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب بہت بڑے عالم اور بزرگ ہیں، ابھی حیات ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ انہوں نے ایک دفعہ بڑا دلچسپ قصہ سنایا، ہم لوگوں کا مزاج کیسا ہے۔ کہنے لگے ہمارے کسی عزیز کے پیٹ میں درد تھا، ان کی کوئی رشتہ دار رہے ہوں گے، پیٹ میں شدید درد اٹھا، تو مفتی تقی عثمانی صاحب اپنے اس عزیز کو لے کر ہاسپٹل تشریف لے گئے۔ کئی منزلہ ہاسپٹل تھا، جس منزلے پر ان کو جانا تھا لفٹ سے وہ اپنے عزیز کو لے کر گئے، اور جیسے ہی لفٹ سے باہر نکلے تو سامنے سے ایک خاتون کو لایا جا رہا تھا جو بہت ہی سخت بیمار تھی، ہاتھ پیر اس کے کٹے ہوئے تھے، سینہ جلا ہوا تھا، بہت ہی شدید تکلیف میں تھی، اور ویل چیئر پر رکھ کے اس کو لایا جا رہا تھا۔ تو مفتی تقی عثمانی صاحب کو موقع مل گیا، انہوں نے اپنے عزیز سے کہا کہ دیکھو یہ عورت کتنی قابل رحم حالت میں، اس کو کتنی تکلیف ہو رہی ہے، ہاتھ پیر کٹے ہوئے ہیں، سینہ جلا ہوا ہے، کتنی مصیبت اور پریشانی میں ہے، اللہ کا شکر ادا کرو کہ تم پر تو بہت تھوڑی مصیبت آئی ہے، بہت تھوڑی تکلیف آئی ہے۔ تو ان کے اس عزیز نے فوراً کہا کہ یہ صحیح ہے کہ اس کے ہاتھ پاؤں کٹے ہوئے ہیں اور اس کا سینہ جلا ہوا ہے، مگر اس کے پیٹ میں تو درد نہیں، یعنی ٹھیک ہے کہ اس کو تکلیفیں ہیں لیکن اس کے پیٹ میں درد نہیں ہے، اور ہمارے پیٹ میں درد ہو رہا ہے۔ اپنی چھوٹی سی تکلیف کو انسان دوسروں کی بڑی بڑی تکلیفوں کے مقابلے میں بہت بڑا خیال کرتا ہے، اپنی تکلیف بڑھی ہوئی محسوس کرتا ہے۔ یہ دنیا کے سلسلے میں ہمارا مزاج ہے، اور دین کے سلسلے میں اس کے بالکل الٹ، کہ ہم چاہے جتنی بڑی بڑی روحانی بیماریوں میں مبتلا ہوں اس کی فکر نہیں کریں گے، دوسروں کی چھوٹی چھوٹی کمزوریوں کو تلاش کریں گے، تجسس میں رہیں گے، ٹوہ میں لگے رہیں گے۔ حالانکہ حضور اکرم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے بھائیوں کے عیب تلاش کرنے کے پیچھے مت لگو، اس لیے کہ جو اپنے بھائیوں کے عیب کی تلاش میں لگ جاتا ہے تو اللہ اس کے عیب کی تلاش میں لگ جاتا ہے، اور جب اللہ کسی کے عیب تلاش کرتا ہے تو پھر گھر بیٹھے اس کو ذلیل فرما دیتا ہے۔ واضح ہدایت دی گئی
کہ کسی کے عیب کی تلاش میں مت لگو. تم پر دوسروں کی ذمہ داری کم ہے، اپنے آپ کے بنانے اور سنوارنے کی ذمہ داری زیادہ ہے. میں نے شروع میں جو قرآن مجید کی آیت پڑھی تھی، اس آیت کا انتخاب ہی اسی لیے میں نے کیا تھا کہ جو ہم سے چوک ہو رہی ہے اصلاح کے بارے میں، اللہ نے اس چوک کو کھول کھول کر قرآن میں بیان فرمایا. یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، فرمایا کہ ایمان والو اپنے آپ کی اصلاح کی فکر کرو، اپنے بارے میں فکر مند بنو، اپنے عیب تلاش کرو، اپنی روحانی بیماریوں کا علاج کرو، اپنے دل سے حسد اور تکبر اور دشمنی نکالو، اپنی عبادات کو اچھا بناؤ، اپنے معاملات کو صاف رکھو، اسلامی شریعت کے مطابق تجارت کرو، اپنے بھائیوں اور بہنوں کا حق ادا کرو، اپنے گھر میں خوشیوں کا ماحول قائم کرو. یہ سب تمہاری خود کی ذمہ داریاں ہیں. علیکم انفسکم، اپنے آپ کو بنانا اور سنوارنا تمہاری بنیادی ذمہ داری ہے. تم پر فرض ہے کہ تم اپنے آپ کے بارے میں فکر مندی اختیار کرو. علیکم انفسکم یعنی اصلاح کا آغاز اپنی ذات سے کرو، اپنی ذات کے اوپر غور کرو کہ ہم میں کیا کمزوری ہے، ہم میں کیا کمی ہے، عبادات میں ہم کتنے پیچھے ہیں، معاملات میں ہم کتنے نادرست ہیں. اس پر غور کرو. اور آپ غور کیجئے، ہم میں سے ہر شخص غور کرے اپنی اپنی زندگی پر. ہم سے غلطی یہی ہو رہی ہے کہ اپنے آپ پر غور و فکر کے بجائے ہم نے دوسروں کے بارے میں اپنی زبانوں اور اپنی فکر کو استعمال کرنا شروع کر دیا. مجلس میں ہم بیٹھیں گے تو معاشرے کی خرابی پہ ہم سے زیادہ اچھی گفتگو. جلسے ہوتے ہیں، اجتماعات ہوتے ہیں، بیانات ہوتے ہیں، جمعہ میں تقریریں ہوتی ہیں، مضامین لکھے جاتے ہیں. لیکن سچی بات یہ ہے کہ ان ساری کوششوں کے وہ نتائج ہم کو دیکھنے کو نہیں ملتے جو نظر آنے چاہیے. تقریر سن کے ہم لوگ یہ ضرور کہتے ہیں کہ ماشاءاللہ بڑی اچھی تقریر ہوئی، لیکن ماشاءاللہ کے بعد جو چادر تان کے ہم لوگ سوتے ہیں، غور کیجئے وجہ کیا ہے کہ ہم میں سے ہر شخص کی اس چاہت کے باوجود کہ اصلاح ہو جائے اور بہت ساری کوششوں کے باوجود اصلاح کیوں نہیں ہو پا رہی. میں آج آپ سے بہت صاف صاف باتیں کہنا چاہتا ہوں اور بہت ہی سمجھ میں آنے والی باتیں کہنا چاہتا ہوں. ہر شخص چاہ رہا ہے کہ اصلاح ہو، لیکن اصلاح کی گاڑی آگے بڑھنے کے بجائے پیچھے ہٹتی جا رہی ہے. اس کا بنیادی سبب یہ ہے کہ ہم میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اصلاح ہو، لیکن وہ اس اصلاح کا آغاز اپنی ذات سے نہیں دوسروں کی ذات سے کرنا چاہتا. معاشرہ سدھر جائے، لیکن سدھار کی ابتدا ہماری ذات سے نہ ہو، بلکہ وہ فلاں صاحب ہے نا، ان میں ایسی ایسی عادتیں ہیں، پہلے ان کے اندر سدھار آنا چاہیے. یہاں تک کہ بیان سننے بھی ہم جا رہے ہیں، جلسے میں بھی ہم جا رہے ہیں، تو ہم میں سے کتنے شخص ہیں جو یہ نیت کر کے جاتے ہوں کہ اللہ آج تقریر کرنے والے کی زبان سے وہ باتیں کہلوا دیجیے گا جن کے ذریعے سے میری اصلاح ہو جائے. اللہ
آج کچھ ایسی گفتگو ہو جائے کہ میرے دل کے اندر اللہ کا خوف اترائے، اللہ کی محبت آ جائے، گناہوں سے نفرت آ جائے، میرے عیب مجھ پر کھل جائیں، مجھ کو اصلاح کی توفیق ہو جائے۔ کیا کبھی ہم جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتے ہیں تو دل ہی دل میں اللہ سے یہ کہتے ہیں کہ اللہ بہت جمعہ کی نمازیں پڑھ چکے اور بہت جمعہ کی تقریریں سن چکے، لیکن اب تک تو ہماری زندگی جیسی ہے وہ ہم اچھی طرح جانتے ہیں۔ اللہ آج جمعہ کا مبارک دن ہے، آج فقیر اور بھکاری بھی اپنے گھر سے صبح نکلتے ہیں تو یہ سوچتے ہیں کہ آج جمعہ کی خیرات تو ہم کو ضرور ملے گی، آج آپ ہم کو ہماری اصلاح کی خیرات عطا فرما دیجیے۔ کون ہم میں سے یہ ارادہ کرتا ہے؟ کون اس جذبے کے ساتھ مسجد آتا ہے؟ یہ بہت غور کرنے کا مقام ہے کہ ہم میں سے ہر شخص اپنے آپ کو اصلاح سے فارغ سمجھتا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ اصلاح دوسروں کی زندگی سے اس کی ابتدا ہو۔ کسی خاص برائی پر اگر جمعہ کے دن تقریر ہو تو دو چار لوگ ضرور سوچتے ہیں کہ کاش آج وہ فلانا آ جاتا تو بڑا اچھا ہوتا، آج کا بیان تو اسی کے لیے تھا، بڑا اچھا ہو جاتا اگر آج کی تقریر وہ سن لیتا۔ ہماری اپنی ذات کہاں ہے؟ اور یاد رکھنا یہ جو مزاج ہے کہ ہر چیز میں ہماری نگاہ دوسرے پر جائے، ہر برائی کے سلسلے میں ہم دوسروں کی طرف نگاہ اٹھائیں، عیوب دوسروں کے تلاش کریں، خامیاں دوسروں کی تلاش کریں اور اپنی خامیوں اور اپنی کمزوریوں کی طرف سے نگاہ ہٹا لیں، یہ علامت ہے اس بات کی کہ اس انسان کی ہلاکت کا اللہ کے ہاں فیصلہ ہو چکا ہے۔ ایسے شخص کی اصلاح نہیں ہوگی جو دوسروں کے عیبوں اور دوسروں کی کمی اور کمزوری کے پیچھے لگا رہے اور اپنے عیوب کی طرف سے بالکل غافل ہو جائے، کبھی اصلاح نہیں۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو یہ غور کرتے ہوں کہ ہماری عبادتوں میں کمزوری ہے؟ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو یہ غور کرتے ہوں کہ ہمارے اخلاق میں کمی ہے؟ کون ہے جو تنہائیوں میں بیٹھ کے سوچتا ہو روزانہ رات کو سونے سے پہلے کہ آج میں نے قرآن پاک کی کتنی تلاوت کی، آج مجھ سے کتنے نیکی کے کام ہوئے، کتنے گناہ ہوئے؟ کس کا یہ معمول ہے؟ اور دوسری طرف یہ معمول ہم میں سے کتنے لوگوں کا ہے کہ جہاں ہم مجلس میں بیٹھتے ہیں تو کسی دوسرے شخص کی غیبت شروع کر دیتے ہیں؟ کتنے لوگوں کا ہم میں سے یہ معمول ہے کہ جہاں ہم کو موقع ملا کسی کی عزت سے کھیلنے کا ہم ضرور اس موقع کو غنیمت جانتے ہیں؟ اور بڑا خوبصورت انداز ہے ہمارا ماشاءاللہ، بڑا خوبصورت انداز ہے۔ مجلس میں ہم بیٹھیں گے، ابھی ایک آدھ دو منٹ گزرے نہیں کہ پھر ہم شروع کریں گے۔ بات کہنے کی تو نہیں ہے لیکن میں مجبور ہوں کہ میں کہوں کہ فلاں شخص کے بارے میں ایسی بات ہے۔ میں غیبت نہیں کرنا چاہتا لیکن اب واقعی ایسی بات ہے تو کہنی پڑتا ہے، کہے بغیر تو کچھ چارہ نہیں۔ یعنی ہمارے کہنے کا خلاصہ یہ ہے کہ جب تک ہم کہیں گے نہیں اس وقت تک جنت کے 7ویں منزلے میں ہمارا داخلہ ہوگا نہیں۔ اب تو یہاں تک نوبت پہنچ گئی کہ مسجدیں بھی ہماری غیبت سے محفوظ نہیں، مسجدوں میں بیٹھ کے ہم برائیاں کرنے لگے
اور عام لوگوں کو جانے دیجئے، امام اور مؤذن اور عالم اور خادم اور دین کی محنت کرنے والے کون لوگ ہیں جو ہماری زبان کے شر سے محفوظ ہیں؟ دین کے سلسلے میں ہمارا یہ مزاج ہے کہ دوسروں کی چھوٹی چھوٹی کمزوریاں بھی ہم کو بہت بڑی بڑی نظر آتی ہیں، اور اپنی بہت بڑی بڑی غلطیاں بھی دور دور تک نظر ہی نہیں آتی، دکھائی نہیں دیتی، اور اسی کو دنیا کی طرف پلٹ دیجیے، پھر دیکھیے اگر ہم کو تھوڑی سی بھی کوئی بیماری ہو جائے، کوئی پریشانی ہو جائے، تو ایسا لگے گا جیسے کوئی پہاڑ ٹوٹ گیا، اور دوسروں کی بڑی بڑی بیماریاں، ان کی پریشانیاں، ان کی مصیبتیں، ان کے بارے میں ہمیں کوئی فکر مندی نہیں۔ آپ ذرا بتائیے کہ اگر کوئی شخص نزلے اور زکام والے مریض کو، کوئی ایسا شخص جو خود کینسر میں مبتلا ہو، وہ اپنی بیماری بھول کر اگر نزلے اور زکام والے کا علاج کرانے کے لیے کوشش کرنا شروع کر دے، اور یہ خیال کرے کہ اس کو تو بہت بڑی بیماری لگی ہے، مجھ کو بہت چھوٹی بیماری لگی ہے، تو کیا آپ اس کو یہ مشورہ نہیں دیں گے کہ آپ ذرا آگرہ تشریف لے جائیے، وہاں ذرا اپنے دماغ کا علاج کرائیے؟ نزلے زکام والے بیمار کے بارے میں آپ یہ سمجھ رہے ہیں، اور خود اپنی بیماری کی طرف آپ کی نگاہ نہیں ہے۔ ہم روحانی اعتبار سے ٹی بی میں اور کینسر میں اور بڑے بڑے امراض میں مبتلا ہیں، لیکن دوسروں کی چھوٹی چھوٹی بیماریاں ان کے اوپر ہماری نظر رہتی ہے۔ اور دنیا کے سلسلے میں حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب بہت بڑے عالم اور بزرگ ہیں، ابھی حیات ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ انہوں نے ایک دفعہ بڑا دلچسپ قصہ سنایا، ہم لوگوں کا مزاج کیسا ہے۔ کہنے لگے ہمارے کسی عزیز کے پیٹ میں درد تھا، ان کی کوئی رشتہ دار رہے ہوں گے، پیٹ میں شدید درد اٹھا، تو مفتی تقی عثمانی صاحب اپنے اس عزیز کو لے کر ہاسپٹل تشریف لے گئے۔ کئی منزلہ ہاسپٹل تھا، جس منزل پر ان کو جانا تھا، لفٹ سے وہ اپنے عزیز کو لے کر گئے، اور جیسے ہی لفٹ سے باہر نکلے تو سامنے سے ایک خاتون کو لایا جا رہا تھا جو بہت ہی سخت بیمار تھی، ہاتھ پیر اس کے کٹے ہوئے تھے، سینہ جلا ہوا تھا، بہت ہی شدید تکلیف میں تھی، اور ویل چیئر پر رکھے اس کو لایا جا رہا تھا۔ تو مفتی تقی عثمانی صاحب کو موقع مل گیا، انہوں نے اپنے عزیز سے کہا کہ دیکھو یہ عورت کتنی قابل رحم حالت میں، اس کو کتنی تکلیف ہو رہی ہے، ہاتھ پیر کٹے ہوئے ہیں، سینہ جلا ہوا ہے، کتنی مصیبت اور پریشانی میں ہے، اللہ کا شکر ادا کرو کہ تم پر تو بہت تھوڑی مصیبت آئی ہے، بہت تھوڑی تکلیف آئی ہے۔ تو ان کے اس عزیز نے فوراً کہا کہ یہ صحیح ہے کہ اس کے ہاتھ پاؤں کٹے ہوئے ہیں اور اس کا سینہ جلا ہوا ہے، مگر اس کے پیٹ میں تو درد نہیں، یعنی ٹھیک ہے کہ اس کو تکلیفیں ہیں، لیکن اس کے پیٹ میں درد نہیں ہے، اور ہمارے پیٹ میں درد ہو رہا ہے۔ اپنی چھوٹی سی تکلیف کو انسان دوسروں کی بڑی بڑی تکلیفوں کے مقابلے میں بہت بڑا خیال کرتا ہے، اپنی تکلیف بڑی ہوئی محسوس کرتا ہے۔ یہ دنیا کے سلسلے میں ہمارا مزاج ہے، اور دین کے سلسلے میں اس کے بالکل الٹ، کہ ہم چاہے جتنی بڑی بڑی روحانی بیماریوں میں مبتلا ہوں اس کی فکر نہیں کریں گے، دوسروں کی چھوٹی چھوٹی کمزوریوں کو تلاش کریں گے، تجسس میں رہیں گے، ٹوہ میں لگے رہیں گے۔ حالانکہ حضور اکرم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے بھائیوں کے عیب تلاش کرنے کے پیچھے مت لگو، اس لیے کہ جو اپنے بھائیوں کے عیب کی تلاش میں لگ جاتا ہے تو اللہ اس کے عیب کی تلاش میں لگ جاتا ہے،
اور جب اللہ کسی کے عیب تلاش کرتا ہے تو پھر گھر بیٹھے اس کو ذلیل فرما دیتا ہے۔ واضح ہدایت دی گئی کہ کسی کے عیب کی تلاش میں مت لگو، تم پر دوسروں کی ذمہ داری کم ہے، اپنے آپ کے بنانے اور سنوارنے کی ذمہ داری زیادہ ہے۔ میں نے شروع میں جو قرآن مجید کی آیت پڑھی تھی، اس آیت کا انتخاب ہی اسی لیے میں نے کیا تھا کہ جو ہم سے چوک ہو رہی ہے اصلاح کے بارے میں، اللہ نے اس چوک کو کھول کھول کر قرآن میں بیان فرمایا۔ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، فرمایا کہ ایمان والو اپنے آپ کی اصلاح کی فکر کرو، اپنے بارے میں فکر مند بنو، اپنے عیب تلاش کرو، اپنی روحانی بیماریوں کا علاج کرو، اپنے دل سے حسد اور تکبر اور دشمنی نکالو، اپنی عبادات کو اچھا بناؤ، اپنے معاملات کو صاف رکھو، اسلامی شریعت کے مطابق تجارت کرو، اپنے بھائیوں اور بہنوں کا حق ادا کرو، اپنے گھر میں خوشیوں کا ماحول قائم کرو۔ یہ سب تمہاری خود کی ذمہ داریاں ہیں۔ علیکم انفسکم، اپنے آپ کو بنانا اور سنوارنا تمہاری بنیادی ذمہ داری ہے۔ تم پر فرض ہے کہ تم اپنے آپ کے بارے میں فکر مندی اختیار کرو۔ علیکم انفسکم، یعنی اصلاح کا آغاز اپنی ذات سے کرو، اپنی ذات کے اوپر غور کرو کہ ہم میں کیا کمزوری ہے، ہم میں کیا کمی ہے، عبادات میں ہم کتنے پیچھے ہیں، معاملات میں ہم کتنے نادرست ہیں، اس پر غور کرو۔ اور آپ غور کیجئے، ہم میں سے ہر شخص غور کرے اپنی زندگی پر۔ ہم سے غلطی یہی ہو رہی ہے کہ اپنے آپ پر غور و فکر کے بجائے ہم نے دوسروں کے بارے میں اپنی زبانوں اور اپنی فکر کو استعمال کرنا شروع کر دیا۔ مجلس میں ہم بیٹھیں گے تو معاشرے کی خرابی پہ ہم سے زیادہ اچھی گفتگو کوئی نہیں کرے گا، لیکن کیا ہم مجلس سے اٹھنے کے بعد تنہائی کے گناہوں سے خود اپنے آپ کو بچاتے ہیں؟ یہ کہہ دینا بہت آسان ہے، معاشرہ بگڑ رہا ہے، معاشرہ خراب ہو رہا ہے، معاشرے میں یہ ہو رہا ہے، معاشرے میں وہ ہو رہا ہے، لوگ یہ کر رہے ہیں، لوگ وہ کر رہے ہیں، لیکن اپنی ذات کے بارے میں احتساب کرنا کہ میں ان غلط راستوں پر جا رہا ہوں، یہ بہت مشکل کام ہے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ صرف قرآن میں ہم کو بتایا گیا۔ اللہ اکبر، ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی خوبصورت بات ارشاد فرمائی۔ اللہ اکبر، آپ نے فرمایا من قال ہلک الناس فہو اہلکہم، عجیب بات کہی، فرمایا جو انسان یہ کہتا ہے کہ لوگ ہلاک ہو گئے، لوگ ہلاک ہو گئے، لوگ برباد ہو گئے، لوگ برباد ہو گئے، تو ان لوگوں کو برباد کرنے والا یہی کہنے والا انسان ہے۔ فہو اہلکہم، جو انسان یہ کہہ رہا ہے کہ لوگ برباد ہو گئے، معاشرہ بگڑ گیا، لوگ ہلاک ہو گئے، ان کی ہلاکت اور بربادی کا ذمہ دار یہی شخص ہے۔ اہلکہم، ہلاک کرنے والا یہی ہے۔ اس لیے ہم اپنی ذات پر غور و فکر کرنا شروع کریں۔ ہر گوشے اور ہر شعبے میں ہم دیکھیں کہ ہم سے کیا غلطی ہو رہی۔ عبادات کا معاملہ لے لیجئے، ہم سوچیں تنہائیوں میں بیٹھ کے کہ عبادات میں ہمارا معاملہ اللہ سے کتنا صاف ہے۔ نماز کا معاملہ لے لیجئے، جو عبادتوں میں سب سے افضل چیز ہے، سب سے افضل عبادت ہے، کیا ہم نماز مکمل طریقے سے اہتمام کے ساتھ پڑھ پا رہے ہیں؟ کیا ہم پر صرف جمعہ کی نماز فرض کی گئی ہے؟ اور اوقات کی نماز کیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم پر فرض نہیں ہے؟ کیا نماز کا چھوڑ دینے والا اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں مجرم نہیں ہے؟ جان بوجھ کر نماز کا ترک کر دینا کیا کفر سے قریب پہنچا دینے والا جرم نہیں ہے؟ کیا آقا علیہ السلام نے یہ بات ارشاد نہیں فرمائی کہ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں اپنی جگہ نماز پڑھانے کے لیے مسجد میں کسی کو اپنے مصلی پر کھڑا کر دوں اور اس کے بعد
پھر میں جوانوں کی ایک جماعت کو لے کر نکلوں اور جو لوگ اپنے گھروں میں نماز پڑھ رہے ہیں مسجد میں نہیں حاضر ہوتے میں ان کو ان کے گھر سمیت آگ لگا دوں. یعنی بلا عذر جماعت چھوڑنے والوں کا بھی اتنا بڑا جرم ہے کہ پیغمبر ان کو ان کے گھروں سمیت آگ لگا دینا چاہتے تھے. یہ تمنا کا اظہار کیا اور علماء نے یہ فرمایا کہ اگر اللہ کے پاک رسول رحمت للعالمین نہ ہوتے تو آپ نے اپنی زبان سے جو فرمایا تھا وہ آپ کر کے دکھا دیتے. صرف جماعت چھوڑنے پر جب اتنا غصہ ہے اللہ کے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تو وہ لوگ جو سرے سے نماز نہیں پڑھتے، وہ لوگ جو نماز کا چھوڑ دینا اتنا آسان سمجھتے ہیں گویا کہ ناک پہ کوئی مکھی بیٹھی تھی اور اس کو اڑا دیا گیا. یہاں تک کہ مسلمانوں کی جرت اتنی بڑھ گئی کہ وہ نماز کے وقت میں اپنے سماج اور معاشرے میں کسی ہوٹل کے ٹی وی کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، کہیں اپنے گھر میں ٹی وی کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. ہمارے نوجوان بھائی عین نماز اور جماعت کے وقت اپنے موبائل پر گندی اور ننگی تصویریں دیکھ رہے ہیں. کیا اللہ کے عذاب سے ہم کو ڈر نہیں لگتا؟ افامنوا مکر اللہ فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون. قرآن میں فرمایا گیا کیا تم اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے مطمئن ہو گئے ہو، بے خوف ہو گئے ہو؟ یاد رکھنا کہ اللہ کی خفیہ تدبیر سے جو بے خوف ہوتا ہے وہ بہت بڑا نقصان اٹھاتا ہے، بہت بڑا نقصان اٹھاتا ہے. کہاں نمازوں کا ہم اہتمام کر پا رہے ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے تشریف لے جاتے وقت نصیحت فرمائی الصلاۃ وما ملکت ایمانکم. قیامت تک آنے والی اپنی امت کو یہ تلقین فرمائی کہ دیکھو نماز کا اہتمام کرنا اور اپنے ماتحت لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. آخری وصیت نماز کا اہتمام کرنا. وہ لوگ جو نمازوں میں کوتاہی برتتے ہیں، عام طریقے پر نمازیں قضا کرتے ہیں، ان سے الگ وہ لوگ جو کچھ نماز کا اہتمام بھی کرتے ہیں ان کی حالت بھی یہ ہے کہ جی چاہا تو نماز پڑھ لی، جی چاہا تو چھوڑ دی. 4 وقت کی نماز اگر جماعت کے ساتھ پڑھتے بھی ہیں تو فجر کی نماز کا اہتمام نہیں. اچھے خاصے دیندار لوگ فجر کی نماز کا اہتمام نہیں کرتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ فجر اور عشاء کی نماز منافقین پر بہت سخت ہے. اب اگر کوئی شخص فجر اور عشاء کی نماز میں کوتاہی برتتا ہے تو وہ اس بات پر غور کرے کہ اس کے اندر ایمان کتنا ہے اور منافقت کی نشانی کتنی ہے. ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اس امت کا حال یہ ہے کہ یہ رات کو ٹی وی دیکھ کر گنہگار ہو کر سوتی ہے اور صبح فجر کی نماز قضا کر کے گنہگار ہو کر اٹھتی ہے. اس امت کا سونا بھی گناہ پر ہے اور اس امت کا جاگنا بھی گناہ پر ہے. جب امت کا سونا اور جاگنا دونوں گناہ پر ہے تو پھر اللہ کی رحمت کس طرح اس امت کو مل گی؟ اللہ کیوں برکت عطا کرے گا؟ کیسے ہمارے کاروبار پھیلیں گے؟ کیسے ہماری تجارتوں میں نفع ہوگا؟ کیسے ہمارے گھروں میں خوشیوں بھرا ماحول قائم ہوگا؟ یہ جو مصیبتیں آج مصیبتوں نے ہمارا گھر دیکھ لیا ہے کہ اولاد نافرمان، بیوی سرکش، تجارت میں نقصان، معاشی پریشانیاں، ملک کے حالات کی سنگینی، آئے دن کے فسادات، آئے دن کے گرفتاریاں، مسلمانوں کے بارے میں طرح طرح کی سازشیں، مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی سرکاری اور غیر سرکاری کوششیں، لوگوں کے دلوں میں مسلمانوں سے نفرت اور عداوت، یہ سب مسلمانوں کے برے راستوں پر چلنے کا نتیجہ ہے. یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا ہے. اللہ کی رحمت اور برکت ہم سے روٹ گئی، اس لیے یہ حالات آج اس امت پر ہیں. تو ہم غور کریں، ہم میں سے ہر شخص یہ غور کرے کہ نمازوں کا ہماری کیا حال ہے، کتنی نمازیں ہم پڑھ پا رہے ہیں. فرض اگر فرائض کا اہتمام کرتے ہیں تو نوافل کتنے پڑھتے ہیں؟ نفل نمازوں کا کتنا اہتمام ہے؟ اشراق پڑھتے ہیں، تہجد. غور کریں
اور صرف عبادات کا معاملہ نہیں ہے، عبادات کے ساتھ ساتھ معاملات پر غور کریں۔ ہماری تجارت کیسی ہے؟ اگر ہم کہیں ملازمت کرتے ہیں تو ہم ملازمت کیسی کر رہے ہیں؟ اگر ہم باپ ہیں تو کیسے باپ بن رہے ہیں؟ ہم شوہر ہیں تو ہم کیسے شوہر بن کر دکھا رہے ہیں؟ یہ سب چیزیں دین ہیں اللہ کے بندو۔ جس طرح مسجد میں نماز پڑھنا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اسی طرح اپنے ماں باپ کی خدمت کرنا اللہ کا حکم ہے، اسی طرح بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اللہ کا حکم ہے، بچوں کے ساتھ محبت کا برتاؤ کرنا اللہ کا حکم ہے، پڑوسیوں کے ساتھ بہتر معاملہ کرنا اللہ کا حکم ہے۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک برتتے ہیں؟ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو گھر لوٹ کر جاتے ہیں تو بیوی کا دل خوش ہو جاتا ہے، بچوں کا دل خوش ہو جاتا ہے، ماں باپ کا چہرہ کھلتا ہے کہ میرا بیٹا واپس آ گیا، خدمت کرنے والا، محبت کرنے والا، اطاعت کرنے والا۔ بوڑھے ماں باپ کو ہم میں سے ہمارے سماج میں کیا بوڑھے ماں باپ کو بوجھ نہیں سمجھا جانے لگا؟ کیا مسلمانوں کے معاشرے میں یہ چیز دیکھنے کو نہیں ملتی کہ بوڑھے بوڑھے باپ اور بوڑھی بوڑھی مائیں علماء کے پاس آ کر آنسوؤں سے روتے ہیں؟ آپ کو شاید اس کا سابقہ اور تجربہ نہ ہو، لیکن ہم لوگوں سے پوچھئے جن کے پاس لوگ سینکڑوں نہیں ہزاروں کی تعداد میں آتے ہیں، بوڑھے بوڑھے باپ آنسوؤں سے روتے ہیں، مائیں روتی ہیں۔ ماں کہتی ہے کہ میں نے جس بچے کو خون جگر پلا پلا کر پالا پوسا، اس کے لیے کتنی راتیں جاگ جاگ کر گزاری، کتنی قربانیاں دیں، اتنی محنت برداشت کی، بھوکا رہ کر اس کو کھلایا، پیاسا رہ کر پلایا، اب جوان ہو گیا ہے، کمانے لگا ہے، تو بات نہیں سنتا، جھڑکتا ہے، ہاتھ اٹھا دیتا ہے، مارتا ہے۔ اللہ اکبر! آپ سوچئے کہ بوڑھی ماں کے اوپر اگر جوان بیٹے کا ہاتھ اٹھتا ہے تو کیا اللہ کا عرش نہیں کانپ اٹھتا ہوگا؟ کیا اللہ تعالیٰ کا غصہ حرکت میں نہیں آتا ہوگا؟ یہ سب واقعات ہمارے سماج اور معاشرے میں ہو رہے ہیں۔ کون ہے جو غور کرے کہ ہم سے یہ غلطی ہو رہی ہے، ہم سے یہ قصور ہو رہا ہے؟ کیوں ہم نہیں سوچتے کہ ہم پر آنے والی مصیبت اور تجارت کے نقصان میں ہو سکتا ہے کہ ماں کی بد دعا بھی شامل ہو، باپ کی بد دعا شامل ہو؟ آقا علیہ السلام نے یہاں تک تعلیم دی کہ رضا اللہ فی رضا الوالدین وسخط اللہ فی سخط الوالدین، کہ اللہ اس وقت راضی ہوگا جب ماں باپ راضی ہوں، اللہ ناراض ہوگا جب ماں باپ ناراض ہوں۔ اگر کوئی شخص بہت نمازوں کا اہتمام کرنے والا ہو، تلاوت کرنے والا ہو، ذکر کرنے والا ہو، خوب جماعتوں میں جانے والا ہو، خانقاہوں میں رہنے والا ہو، بہت تسبیحات کا پابند ہو، بہت اوراد و اذکار کا پابند ہو، لیکن اپنی خدمت کے ذریعے اپنے ماں باپ کو خوش نہیں کر پا رہا ہے اور اب اس کی ذات سے اس کے ماں باپ کو تکلیف پہنچ رہی ہے، تو میں اللہ کی قسم کھا کر کہنے کے لیے تیار ہوں کہ اس کا ٹھکانہ دوزخ کی آگ کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ یہ اللہ کے پاک رسول کا فیصلہ ہے، رضا اللہ فی رضا الوالدین وسخط اللہ فی سخط الوالدین۔ کیا ہم میں سے ہم اس بات کا معمول بناتے ہیں کہ روزانہ اپنے کاروبار پہ نکلنے سے پہلے اپنے ماں باپ کے پاس حاضر ہو کر ان سے دعا کی درخواست کریں؟ ہم کہیں کہ ابو میں جا رہا ہوں اپنی دکان پر، اپنے کارخانے، اپنی ملازمت پر، آپ میرے لیے دعا کر دیجئے کہ اللہ آج مجھ کو برکت والی روزی دے دے۔ کیا ہم رات کو اپنے گھر لوٹ کر اپنی بوڑھی ماں کے پاس تھوڑی دیر بیٹھ کر اس سے تسلی کی کچھ باتیں کرتے ہیں؟ من قبل رجل امہ کانما قبل عربۃ الجنہ، جس شخص نے اپنی ماں کے پیروں کو چوما، اس نے اللہ کی بنائی ہوئی جنت کی چوکھٹ کو بوسہ دیا۔ یہ اللہ کے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ کوئی بزرگ آ جائیں، کوئی عالم آ جائیں تو ہم گرے پڑتے ہیں، حضرت دعا کر دیجئے، حضرت دعا کر دیجئے، حضرت دعا کر دیجئے۔ اور وہ شخصیت، وہ ماں، وہ باپ جن کی دعا
درجن علماء اور اولیاء اللہ سے ہمارے حق میں زیادہ مؤثر ہے، جن کی دعا ہمارے لیے علماء اور بزرگوں کی دعا سے زیادہ قیمتی ہے۔ برسوں گزر جاتے ہیں، کبھی ہم اپنے ماں باپ سے یہ نہیں کہتے کہ امی جان ابو جان میرے لیے دعا کر دیجیے، کبھی اس طرح ان کی خدمت نہیں کرتے ہیں کہ ان کے دل سے ہمارے لیے دل سے خود از خود دعا نکل جائے کہ اللہ میرے خدمت کرنے والے بچے کی دنیا اور آخرت کو سنوار دیجیے۔ یہ سب کمیاں ہیں ہماری، یہ سب کمزوریاں ہیں ہماری اللہ کے بندو، اور قرآن کہتا ہے علیکم انفسکم کہ اپنی کمزوریوں پر غور کرو، دوسروں کے بارے میں فکر مند مت ہو، دوسروں کے عیبوں کی تلاش میں مت لگو، دوسروں کی بیماریوں کے پیچھے نہ لگو، اپنی خامیوں کی تلاش کرو۔ تم کتنے پانی میں ہو، تم کتنا اللہ کی عبادت کر پا رہے ہو، تم کتنا اپنے گھر والوں کو خوش کر پا رہے ہو، تم کتنا اپنے سماج اور معاشرے کے لیے مفید ثابت ہو سکتے ہو، یہ دیکھو، اس پر غور کرو۔ ایک ایک شخص اپنی تنہائیوں میں بیٹھ کر اپنے گریبان میں منہ ڈال سوچے کہ میں کس راستے پر جا رہا ہوں، اور اگر اب بھی ہم نے غور نہیں کیا، اب بھی اگر ہم اپنی خامیوں اور کمزوریوں کی اصلاح کی طرف متوجہ نہیں ہوئے، اور پھر اسی حالت میں ہم اللہ کے حضور میں حاضر ہو گئے، تو یاد رکھیے گا کہ اللہ کے یہاں کا حساب بہت سخت ہوگا، اور پکڑا جائے گا ایک ایک انسان کو، اور حساب کیا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ کے یہاں جواب دہ ہونا پڑے گا۔ یہ کوئی کھیل اور تماشا نہیں ہے، یہ زندگی کوئی تماشے کے لیے نہیں دی گئی ہے، یہ زندگی صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے کھانے پینے اور عیش و عشرت اور موج و مستی کے لیے نہیں دی گئی ہے۔ ایک ایک مسلمان سے اس کی زندگی کے ایک ایک عمل کے بارے میں سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا، اور سخت ترین عذاب جھیلنا ہوگا اگر انسان انہی غلطیوں اور خامیوں کے ساتھ اللہ کے دربار میں گیا۔ پکڑا جائے گا انسانوں کو۔ کیا قرآن میں نہیں پڑھتے ہو؟ صاف صاف کہا گیا کہ وہ لوگ جو اللہ کے راستے سے بھٹک گئے، وہ لوگ جو گناہوں کے راستے پر چل پڑے، وہ لوگ جنہوں نے اپنے دل کی دنیا کو برباد کر لیا، وہ لوگ جن کے اخلاق خراب ہو گئے، قیامت کے دن اللہ ان کو دوزخ کی آگ میں ڈالے گا، اور سخت ترین عذاب دیا جائے گا۔ نار اللہ الموقدہ، اللہ کی دہکائی ہوئی اور بھڑکائی ہوئی آگ میں ان کو ڈالا جائے گا، اللہ کی سلگائی ہوئی آگ میں ان کو ڈالا جائے گا۔ کوئی معمولی عذاب نہیں ہوگا، کوئی آسان آگ نہیں ہوگی جس کو انسان جھیل جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ اس دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ سخت آگ جہنم کی آگ ہوگی، اور فرمایا جبریل علیہ السلام جب حضور کی خدمت میں آئے تو حضور نے ان سے پوچھا کہ جبریل جہنم کی آگ کی کچھ تفصیل بتاؤ، تو انہوں نے کہا اللہ کے پاک رسول جہنم کی آگ کو اللہ نے 1000 سال تک دہکانے کا حکم دیا، اور وہ دہکائی گئی تو وہ سرخ ہوئی، پھر 1000 سال تک جلانے کا حکم دیا تو وہ سفید ہوئی، پھر 1000 سال تک جلانے کا حکم دیا تو وہ کالی ہوئی، اب وہ بہت کالی کلوٹی اندھیریوں والی آگ ہے۔ والذی بعثک بالحق، اس ذات عالی کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، اگر جہنم کی آگ سوئی کی نوک کے برابر دنیا میں ظاہر کر دی جائے تو دنیا کی ساری مخلوق کے اوپر موت طاری ہو جائے۔ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو سچ کے ساتھ بھیجا ہے، اگر سوئی کی نوک کے برابر وہ آگ ظاہر کی جائے تو ساری مخلوق مر جائے گی۔ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو سچ کے ساتھ بھیجا ہے، اگر جہنم کے داروغہ فرشتوں میں سے کوئی ایک فرشتہ زمین پر جھانک کر دیکھ لے، چند سیکنڈ کے لیے جھانک کر دیکھ لے، تو اس کی بدصورتی اور بدبو کی وجہ سے لوگوں کا جینا تنگ ہو جائے گا۔ پھر کہا حضرت جبریل نے کہ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، اگر جہنم کی زنجیروں میں سے کسی زنجیر کی ایک کڑی زمین پر اتار دی جائے تو 7 زمینوں کو وہ دھسا کر لے کر چلی جائے۔ اتنا سننا تھا کہ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا حسبک یا جبریل، اب بس کرو اے جبریل، لا ينصدع قلبی، کہیں ایسا نہ ہو کہ صدمے کی شدت سے میرا دل پھٹ جائے، ایسا نہ ہو کہ غم کی وجہ سے میرا دل پھٹ جائے اور میرا انتقال ہو جائے۔ دنیا کا سب سے زیادہ بہادر انسان جہنم کی آگ کے
کی شدت کو اور وہاں کے عذاب کی شدت کو سن کر یہ کہتا ہے کہ بس کرو، ایسا نہ ہو کہ میرا دل پھٹ پڑے اور ہم اللہ کے عذاب کے واقعات سنتے ہیں، ہم قبرستانوں میں جاتے ہیں، ہم مردوں کو ان کی آخری منزلوں تک پہنچاتے ہیں، ہمارے گھروں سے کتنے جنازے اٹھ چکے، ہمارے معاشرے اور محلے سے کتنے جنازے اٹھ چکے، اور ہم ہیں کہ اپنی زندگی کی اصلاح کے لیے اور اللہ کے عذاب سے ڈرنے کے لیے بالکل آمادہ نہیں۔ بہت غلط راستے پہ جانے مسلمانوں ہم اور آپ، بس دوسروں کے بارے میں تبصرے کرنا، دوسروں کے بارے میں اپنی زبان سے باتیں کرتے رہنا، ان پر تنقید اور ان پر تنقید، اور سیاسی باتوں میں لگے رہنا، اور نہ جانے کن کن مشاغل میں مصروف رہنا، اور ایک منٹ کے لیے بھی اپنی آخرت کے بارے میں نہ سوچنا، یہ تو علامت ہے اس کی کہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تباہی اور بربادی کے دروازے کھول دیے گئے۔ اللہ کے بندوں، اب بھی وقت ہے، اب بھی موقع ہے کہ ہم میں سے ہر شخص تنہائیوں میں غور کرے، اصلاح کی فکر کرے، ہم اللہ کے عذاب سے ڈریں، خدا کا تقوی اپنے دل کے اندر پیدا کریں، نمازوں کا اہتمام، نفلی روزوں کا اہتمام، اللہ تعالیٰ کے راستے میں صدقہ اور خیرات کا اہتمام، اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا اہتمام، جو کچھ اللہ نے صلاحیت دی ہے اسے اللہ کے دین پر خرچ کرنے کا اہتمام، یہ سب چیزیں وہ ہیں جو ہماری کامیابی کی روشن دلیلیں ہیں۔ اور اگر اس راستے سے ہم ہٹے، اس راستے سے کٹ کر من چاہی زندگی گزارتے رہے، ماں باپ ناراض ہوتے رہے، ہمارے گھر کے لوگ ہم سے روٹتے رہے، پڑوسیوں کا حق ادا نہیں ہوتا رہا، بہنوں کا حق وراثت کا دبایا جاتا رہا، اور ہم مطمئن رہے کہ ہم اچھی زندگی گزار رہے ہیں، تو مرتے ساتھ ہم کو پتہ چلے گا کہ کیسی سخت مصیبت ہم اپنے لیے مول لے کر گئے۔ اللہ کے بندو، ڈرو اللہ کے عذاب سے اور قرآن کی اس نصیحت پر عمل کرو، علیکم انفسکم، کہ ہم میں سے ہر شخص اپنی ذات پر غور کرے، اپنی اصلاح کی فکر کرے، اپنے بارے میں اللہ کے آگے روئے اور گڑگڑائے اور اللہ سے معافیاں مانگے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب